یہ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں نا، ہم سب، میں بھی اس دھوکے سے گزرا ہوں، اور بہت 25 سال کی دھوکے کی زندگی گزاری ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان کو آنکھ نا دھوکہ دیتی ہے نا، دھوکہ۔ مجھے 1989 میں نے گریجویشن کی، اس کے بعد کرکٹ کے فیلڈ میں 15 سال گزارے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ ایک آیت ہے نا، رزق آسمانوں میں۔ ایک میں نے 14ویں چاند کی رات تھی، میں نے تالاب کے پاس کھڑا ہوا تھا، میری نظروں نے مجھے دھوکہ دیا کہ چاند نیچے ہے، میں نے پانی میں ڈبکی ماری 89 میں۔ جس سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے نا، ایک ہمارا آدمی، ایک لڑکا، کبھی اس نے جوا نہیں کھیلا، کیسینو گیا میرا دوست، کیسینو۔ تو کیسینو میں جا کے ہم نے تو سب کو فقیر ہوتے دیکھا ہے، میرے کتنے جاننے والے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں۔ وہ کیسینو گیا، اس نے دوسرے کے پیسے ڈالے مشین میں، $10 کوائنز لیے، ایک پہلا کوائن ڈالا، مشین پاگل ہو گئی، دوڑ $2000 باہر نکلا۔ وہ کہا یار یہ تو آسان کام، باطل کا سکسیس فوراً شروع ہو جاتا ہے نا، فوراً سکسیس، اور حق کا جو ہے سکسیس وہ لیٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، آپ کو سکسیس کہاں ملا؟ جا کے بدر میں جا کے، کتنے سال گزر گئے۔ نوح علیہ السلام حق دین ہے، آپ کو سکسیس 950 سال میں 80 آدمیوں نے کلمہ پڑھا، 950 سال 80 آدمیوں نے۔ تو میرے پیارے دوست بزرگو، آج دنیا دھوکہ کھا رہی ہے، وجہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے جو کہ دھوکہ دیتی ہے اپنی لائف کو گزاری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال قرآن کی دوں۔ قرآن میں ایک قصہ ہے، ایک نبی تھے طالوت علیہ السلام۔ آپ نے کہا طالوت اپنی قوم کو لو اور جالوت سے جا کے جنگ کرو۔ اب جناب جب یہ جنگ کا ہو گیا، فوج تیار ہوگی 6 لاکھ، تو اللہ نے کہا طالوت ہم تمہاری قوم کا امتحان لیں گے، ان کو پیاس کی حاجت ڈالیں گے، کوئی نہیں اور چیز نہیں کہ موبائل نیا خریدنا، گاڑی نئی پراپرٹی نہیں، پیاس کی حاجت جو جائز ہے۔ اللہ کہنے میں خود ڈالوں گا، اتنی حاجت ڈالوں گا، لیکن ان سے کہنا پانی بالکل نہ پئیں۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف اب جب قوم نکلی جالوت سے لڑنے طالوت علیہ السلام کی قیادت میں، تو آگے پہنچی، پیاس شدید لگی، اب پانی پانی پانی، اور سامنے اللہ نے زبردست نہر ٹھنڈے پانی کی جاری کی ہوئی ہے۔ اب جیسے آج یونیورسٹی میں اللہ کہہ رہے ہیں نظریں نیچی کرو، لڑکیوں کو مت دیکھو، اور لڑکیاں ہی لڑکیاں یونیورسٹی میں، اب کیا کریں بھائی، لڑکیاں دیکھتے رہیں، اور لڑکی یہاں بھی لڑکے۔ دیکھو ایک قرآن کی آیت کافی ہوتی ہے ہمارے لیے، اللہ کا ایک حکم۔ ہمارے ایک جنرل صاحب ہیں، وہ ایک دوسرے جنرل کے پاس گئے، سرونگ کے پاس، تو یہ ریٹائرڈ تھے، تو باہر انہوں نے اپنے اس کے سیکرٹری کو کہا کہ اندر نہ جانا جب تک میں نہ بلاؤں، تو مجھے جانتا میں کون ہوں؟ کہا جی میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، کہ اندر مت آنا۔ اب وہ اندر چلے گئے، تو جنرل جو سرونگ تھا اس سے کہا بھی چائے پلا کچھ، اس نے پوچھا چائے پیو؟ کہا ضرور پیوں گا، منگوا دیں۔ اس نے بیل ماری، تو اس نے اس کو سیکرٹری کو آواز دی، پی اے کو، تو بیل بجی، پھر گپ شپ لگنا شروع۔ جنرل صاحب نے باتوں میں لگا دیا نا جان کے، 10-15 منٹ باتیں ہوئیں، وہ جناب بھول گئے۔ تو جنرل صاحب نے کہا چائے نہیں آئی کی ہویا؟ وہ کہا زور سے ذرا منہ سے غلط لفظ استعمال کیا، لمبی بیل دی کہ نہیں آیا میں ابھی دیکھتا ہوں، پھر بیل دی، پھر وہ بھول گئے 15 منٹ۔ اب جنرل صاحب نے کہا یار یہ تو ان کا نوکر ہے یا یہ تیرا نوکر ہے؟ تو نے 2 بیلیں دی، یہ آ نہیں رہا۔ کہا میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ اب جانے لگے تو جنرل صاحب نے بیٹا میں نے اس کو منع کیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا تجھے یہ احساس دلانا تھا یہ ایک مخلوق ہے، تو اس کا مالک نہیں، اس کو آرمی پیسے دیتی، تو نہیں دیتا، یہ تھوڑی دیر کے لیے تیرا خادم ہے، تیری 2 بیلوں پہ یہ نہیں آیا، تجھے کتنی تپ ہے؟ تیرا رب روزانہ تجھے 5 بیلیں دیتا ہے، تو کتنے سالوں سے نہیں گیا، پتا تیرے رب کا کیا ہوگا۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، مسئلہ یہ ہے، اللہ نے قرآن میں ایک آیت ہے سمپل، اے مومن مردوں نظریں نیچی کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر جتنی مرضی پرہیز کرا دے، یہ حلیم بھی چھوڑ دو، نہاری بھی، رسگلے بھی، گلاب جامن بھی، اور 3 لاکھ روپے دو، اس کو پیسے دے کے حلال چھوڑتے ہیں، اللہ فری میں حلال حرام چھڑواتے ہیں، ہم سے حرام نہیں چھوڑتے کہ اللہ کی عظمت اور قدر ہمارے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔